ناظرین کرام، غم حسین کی شدت سے مجروح و مضطرب دل کا سلام قبول فرمائیں۔ دوستو، عموماً لوگ عزاداری کو سینہ کوبی اور زنجیر زنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زنجیر زنی اور سینہ کوبی جیسی عزاداری پر حرام ہونے کے سینکڑوں فتوے ہیں۔ اب عاشقان حسین عشق حسین میں کیا کیا کر گزرتے ہیں اور ان کو اس میں کیا لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرکیف میں آپ کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا۔ یہاں تو ذکر کرنا ہے حق و باطل کے درمیان کربلا میں پیش آئے اس المناک سانحے کی، جس میں اہل بیت و اطہار پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے۔ عزاداری کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کے غم میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، مگر حق و صداقت پر مبنی ہو۔ جھوٹی اور فضول کی باتوں سے پرہیز کریں۔ معبود و عبد، حق و ناحق، خیر و شر اور حلال و حرام کی تمیز بھی باقی رہے۔ یوں تو حضرت حسین علیہ السلام کے مصائب و آلام کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، لہٰذا میں اپنے اصل مقصد کی جانب لوٹتا ہوں۔ آپ حضرات اپنی تشفی کے لیے ویڈیو کے انجام تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ مجھے بتانا ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزاداری۔ حضرت احمد بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری تعلیم سے فراغت کے بعد سب سے پہلے مشہد الحسین پر حاضر ہوئے۔ اس کو مشہد النقطہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشہد الحسین ملک شام کے شہر حلب میں مسلمانوں کی مقدس زیارت گاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک پتھر پر رکھا گیا تھا، اور اس پتھر نے آپ علیہ السلام کے خون کو جذب کر لیا تھا تاکہ رہتی دنیا تک اس المناک سانحے سے کوئی منہ نہ پھیر سکے۔ الغرض، جب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے خون کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، خون نے اپنے خون کا مشاہدہ کیا تو حضرت عقیل کی شہادت سے لے کر حسین علیہ السلام کی شہادت تک کربلا میں پیش آئے ہولناک اور دل کو دہلا دینے والے سانحے کا ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ چاہے جفاکار ستمشیار کوفیوں کی بے مروتی کا مظاہرہ ہو، یا حسین اور ان کے قافلے کی ریزگار کربلا میں اقامت پذیری کی مجبوری، فرات کے آب رواں پر پابندی ہو، یا معصوم تشنہ لب بچوں پر بھوک و پیاس کی شدت کا دلسوز منظر، باپردہ بیبیوں کی بے چینیاں بے قراریاں ہوں، یا غریب الوطنی کا احساس، لاکھوں کی فوج کے سامنے خیمے کے ڈنڈوں سے دفاع کا عزم ہو، حر کی طرفداری ہو یا عباس کی وفاداری، قاسم کا جذبہ فدائیت ہو یا علی اکبر کی شجاعت، علی اصغر کی قربانی، سجاد کی بیماری، زینب کی جانثاری، شہربانوں کی گریہ وزاری، خیموں کے جلنے کا منظر ہو یا میلوں کا پیدل سفر، یا زندان کی سیاہی کا خوفناک منظر ہو، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شدید غم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک پیاس سب رفع ہو گئی، دن کا سکون چھن گیا، راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ یہ عالم کہ معرکہ کربلا کا منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ جب شدت غم حسین نے زور پکڑا تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ تھی اصل عزاداری، جسے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر کا روزہ رکھ کر غم حسین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ وما توفیق الا باللہ۔